بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ ہم نے سنا ہے، آپ نے سنا ہے، ہر روز سنتے ہیں اور ہر روز پڑھتے ہیں کہ جمہوریت میں عوام کی حکمرانی ہوتی ہے، آئین کی بالادستی ہوتی ہے، اور پاکستان میں جمہوریت ہے۔ پاکستان میں عوام کی حکمرانی ہے؟ جی نہیں۔ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہے؟ جی نہیں۔ یہ کیا باتیں میں نے غلط کہی ہیں؟ ہمارے ہاں عوام اور آئین کی جگہ دو سیکشنز کی ملی بھگت کے ذریعے حکمرانی ہے اور طاقت ہے، جن میں ایک عدلیہ اور دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی تو بات دیکھتے ہیں اور وقفے سے جیسے وہ آتے ہیں مارشل لاؤں کے ذریعے اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو اصل سپورٹ جو حکمرانی کی ملتی ہے وہ عدلیہ کی طرف سے ملتی ہے۔ میرا ٹاپک زیادہ بورنگ نہیں ہے آج کا، ایک نئی بات میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک تجویز آپ محترم ناظرین کے ذریعے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سہولت کار ہیں ہمارے ہاں عوام کی حکمرانی کو ختم کرنے کے، جو سہولت کار ہیں ہمارے ہاں آئین کی بالادستی کو تہس نہس کرنے کے، ان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ دیکھیے، عدلیہ، عدل، انصاف، یہ وہ چند لفظ ہیں جن پر دنیا کی تمام فلسفیز نے بات کی ہے، تمام مذاہب کے اندر بات کی گئی ہے، تمام نظریات کے اندر بات کی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کسی معاشرے میں اگر عدلیہ باضمیر ہو یا غیرت مند ہو تو وہاں کبھی سیاسی، جمہوری اور معاشرتی تباہی نہیں آتی، جو ان دنوں ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا بے شک اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی مذموم ارادے، عزائم رہے ہوں، ان کی سہولت کاری ہماری عدلیہ نے کی۔ پاکستان کی تاریخ 14 اگست 1947 سے لے کر آج کی تاریخ تک یہی بتاتی ہے۔ پہلے تو ہم مختلف ججز کے وہ فیصلے تنقید کرتے تھے، جو ان فیصلوں پر، ان پر کرٹیسزم ہوتا تھا فیصلوں پر، لیکن اب حال ہی میں جو ہمارے ججز صاحبان کی آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی ہیں، ان سے پوری قوم کا سر شرمندگی سے جھک گیا ہے کہ کیا یہ وہ ججز ہیں جو عدل اور انصاف عوام کو دیں گے؟ اور اس کے بعد بھی ہم نعرہ لگائیں گے کہ پاکستان میں عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے ہے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے ہے۔ آپ خود سوچئے اس کے حوالے سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ میں آج تجاویز آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جج، عدلیہ ایک نوکری کا سسٹم ہے، ایک ملازمت ہے۔ یہ چھوڑ دے ساری فلسفیانہ باتیں کہ جی عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے یا فلاں سمجھ کے کیا جاتا ہے، یہ سب ہم کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ باتیں ہیں۔ اصل میں تو یہ نوکری ہے، یہ ایک سٹیٹس حاصل کرنا ہے، ایک عہدہ ہے، تو اسے کیوں نہ تسلیم کر لیا جائے۔ اب آگے چلیے، جب ایک سٹیٹس، ایک عہدہ اور ایک تقرری حاصل کرنے کے لیے میرٹ نہ ہو بلکہ مختلف ذرائع ہوں، مختلف اوبلائج کرنے کے اور کروانے کے طریقے ہوں، تو کون اور کیوں یہ توقع رکھی جائے کہ انصاف پاکستان میں ہوگا، جس کی حالیہ مثالیں انتہائی افسوسناک کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب وہ باتیں جو بیڈ رومز میں ہوتی تھیں اور جن پر پہلے پردہ ڈال دیا جاتا تھا، اب وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور ججز کا وہ کردار، جس سے بعض ججز کا وہ کردار، بہت سے کئی ججز بہت میرٹ پر بھی ہیں، بعض ضمیر بھی ہیں، غیرت والے بھی ہیں، لیکن وہ ججز جن کی وجہ سے قوم شرمندہ ہو رہی ہے اور جو سہولت کار بنے ہوئے ہیں، ان طاقتور حلقوں کے یا بنے ہوئے تھے جنہوں نے عوام کی حکمرانی کو رون ڈالا، جنہوں نے آئین کی بالادستی کو رون ڈالا، وہ کیسے آئے؟ سب سے پہلے ایک لمحے کو آپ رکیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں، آپ سے بے شمار لوگ جانتے بھی ہیں کہ پاکستان میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بننے کا کیا طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک پہلے لوئر کورٹس ہوتی ہیں، سول جج،
सीनियर सिविल जज, एडिशनल सिविल जज, फिर सेशन जज जो कहलाते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट्स आती हैं, ये ज़िली अदलिया कहलाती है। उसके बाद हाई कोर्ट्स आती हैं, सूबाई अदलिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में किसी भी जज की तकर्री के दो तरीके हैं, मारूफ तरीके। एक तो ये कि जो सेशन जज अपनी एक ख़ास मुद्दत अपनी नौकरी में पूरी कर चुके हों और उनकी एज एक ख़ास लिमिट तक हो, वो अपॉइंट हो सकते हैं हाई कोर्ट में अपने अपने सूबों की, और इसका फैसला चीफ जस्टिस ने करना होता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए। हाई कोर्ट में तकर्री के बाद वो जज फिर जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होती है उनकी, तो वो भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला होता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि पाकिस्तान में जो वकला हैं उनकी एक ख़ास मुद्दत के लिए, ख़ास मुद्दत तक उनकी वकालत हो चुकी हो, वो एक ख़ास मुद्दत तक वकालत में प्रैक्टिस कर चुके हों एक ख़ास लेवल तक, और उनकी एक मिनिमम ख़ास एज हो, तो वो उनको भी हाई कोर्ट का, डायरेक्ट हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी एलिवेट हो सकते हैं अगर चीफ जस्टिस साहब चाहें तो। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में पहले तो कुछ ना कुछ वो सेशन जज जो सिविल जज से ऊपर आए थे वो हाई कोर्ट में आते रहे, लेकिन अब बहुत उनकी कम तादाद हो गई है, या कहिए कि ना होने के बराबर है। अब ज़्यादातर वकला हजरात अपना वो एक ख़ास मुद्दत का सर्टिफिकेट लेकर और उसके बाद पसंद नापसंद का एक छतरी लेकर, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। अब वो वकला जो डायरेक्ट बनते हैं और जो उन्हें सपोर्ट करते हैं वो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं, या कुछ ताकतवर हलके होते हैं, या जो उनसे पहले जजेस साहिबान हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो मेरिट से रेप तो यही हो गया कि पसंद और नापसंद। अब वो जज जो किसी की सपोर्ट पे आया होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी ताकतवर हलके की, किसी सीनियर जज के सपोर्ट पे, वो कैसे हम उससे तवक्को रखें कि सियासी मामलात में वो मेरिट लेकर आएंगे, जिसकी वाज़ेह मिसालें हम पर आ चुकी हैं। और उनकी जो ये चीज़ है कि मेरिट पर ना हो, उनके ज़मीर को भी मुतासर करती हैं, उनकी गैरत को भी करती हैं, और वो अपनी नौकरी के लिए सहूलत कार बनते हैं, जिसका अब बेशुमार सबूत हमारे सामने आ चुके हैं। जितना मर्जी पर्दा डालिए, लेकिन हम जान चुके हैं इस मेरिट को, जो मेरिट के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको तब्दील क्यों नहीं किया जा सकता। आइन में 18वीं तरमीम आ गई ना, आइन में बेशुमार अमेंडमेंट्स आ गई, तो इसको भी आइनी अमेंडमेंट के जरिए हम जजेस की हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की तब्दीली क्यों नहीं करते, मेरिट पर क्यों नहीं करते। मेरी तजवीज़ ये है कि देखिए, जो सिविल जज बनते हैं नौजवान लोग, जो वकालत का इम्तिहान पास करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद वो एक इम्तिहान देते हैं, बहुत टफ इम्तिहान देते हैं, उसके बाद वो सिविल जज बनते हैं। उस इम्तिहान के बाद उन्हीं की प्रमोशन होती है, उसके बाद सीनियर सिविल जज, एडिशनल सिविल जज, और फिर सेशन, डिस्ट्रिक्ट, ज़िली सेशन जज। वहाँ की उम्र तक पहुँचने तक वो रिटायर, उनके ऊपर लेंटर एक किस्म का डाल दिया जाता है, और हाई कोर्ट में वो अब तो जाते ही बहुत कम हैं। देखिए, सिविल जज जो इम्तिहान के जरिए इंडक्ट होते हैं, इसकी बिल्कुल मिसाल वैसे लीजिए कि जैसे एक CSS का इम्तिहान देकर एक नौजवान आते हैं और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी मशीनरी को चलाते हैं। वो ग्रेड 17 में आते हैं ब्यूरोक्रेसी वाले, CSS का इम्तिहान देके, और ग्रेड 22 तक तरक्की हासिल करते हैं। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अपने रेगुलर इम्तिहान देते चले जाते हैं और तरक्कियाँ उनकी होती चली जाती हैं, और ग्रेड 22 में जाकर वो एक रिटायर होते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, चलिए आर्मी की बात कीजिए, सेकंड लेफ्टिनेंट, एक नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है एक खास टफ ट्रेनिंग के बाद।
بہت سے امتحانات پاس کرنے کے بعد۔ اس کے بعد وہی سیکنڈ لیفٹیننٹ ترقی کرتا ہے اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر، اپنی کورسز کی بنیاد پر، اپنی دیگر جو ایبلٹیز ہے اس کی بنیاد پر، اور وہ ترقی کرتے کرتے کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، اور دین چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے۔ یعنی پاکستان کا ہر چیف آف آرمی سٹاف پہلے سیکنڈ لیفٹیننٹ رہ چکا ہوتا ہے، کیپٹن رہ چکا ہوتا ہے، میجر رہ چکا ہوتا ہے، بریگیڈیئر جنرل رہ چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عجب تماشا ہے، یہ عجب تماشا ہے، میرٹ کے کو ناانصافی روندنے کی غضب کہانی ہے۔ عجب تماشا ہے کہ وہ ججز جن کے ہاتھ میں زندگی موت، اللہ معاف کرے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کے قلم میں جو ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو یہ سیاسی حشر کرتے ہیں، ان کو کسی میرٹ پہ نہیں لایا جاتا، ایک کاغذی میرٹ۔ تو جناب والا جو سول جج نوجوان بھرتی ہوتے ہیں، سیشن جج تک آتے ہیں، ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ مکمل طور پر پابندی لگ جائے کہ ڈائریکٹ وکلاء کو بھرتی کیا جائے۔ جو وکیل اس نوکری کے پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں، بے شمار وکیل ایسے ہماری تاریخ کے جنہوں نے نوکری کو پسند نہیں کیا اور اتنی عزت حاصل کی پاکستان میں کہ شاید بڑے سے بڑے عہدے کی عزت نہیں۔ اب بھی بے شمار وکلاء ایسے ہیں جو نوکری نہیں لینا چاہتے، بلکہ وکالت جیسے معزز اور عبادت والے پیشے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، بے شمار ایسے ہیں۔ تو جناب والا یہ بتائیے محترم ناظرین کہ اگر ایک سی ایس پی افسر جو ینگ 17 بھرتی ہوتا ہے اور مختلف ترقی کرتا ہے اور گریڈ 22 میں پہنچتا ہے میرٹ کے اوپر، اس کو وہ ڈائریکٹ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ جو چیف آف آرمی سٹاف دین بنتا ہے، وہاں پر ڈائریکٹ نہیں لیا جاتا۔ تو یہ جو پاکستان کی بدقسمتی کے فیصلے کرتے ہیں بہت سے ججز، بہت سے اچھے بھی ہیں، ان کو ڈائریکٹ کیوں کر لیا جاتا ہے؟ تو پاکستان کے آئین میں یہ ترمیم ہونی چاہیے کہ آئندہ کوئی ہائی کورٹ میں وکلاء کو ڈائریکٹ بھرتی نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو وکیل نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شروع میں ہی نوجوانی میں فیصلہ کریں اور سول جج کا امتحان پاس کریں میرٹ کے اوپر، اس کے بعد وہ ترقی کریں اور سیشن جج کے بعد انہی سیشن جج کو، ان میں سے ہی سیشن ججز کو جو ہے ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے، اور اس کے بعد وہ جب ہائی کورٹ کے بن جائیں اور اس کے بعد خاص مدت کے بعد سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو دیکھیے گا کہ پاکستان میں جتنی بھی ناانصافی ہے، جتنی بھی عدلیہ ہے، یہ جو سہولت کار بنی ہوئی ہے، جو ایک جمہوریت کے ساتھ ریپ کرنے کی، ایک طاقتور حلقوں کو سہولت کاری دینے کی، اس میں کم از کم 90% کا بچت ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں کہ جی آئین میں یہ لکھا ہے، او بابا آئین میں تو آپ نے وہ جو چاہا کر لیا، آپ نے آئین تبدیل کر کے، کیا آپ نے سابق چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی؟ آپ نے بہت سی چیزیں ایسی نہیں کی جو آئین میں نہیں تھی۔ تو عوام کے لیے خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے حال پہ رحم کیجئے۔ یہ وہ ججز، بہت سے ایسے ججز جو پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنے، وہ لاکھوں روپے کی پینشن لے رہے ہیں، ان کے کبھی آپ سہولتیں دیکھیے کہ پاکستان کے جو لوگ آٹا نہ ملنے کے ذریعے مر رہے ہیں، آٹا جن کو نہیں ملتا، ان کی جو قطاریں لگ گئی ہیں، ان کے پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، ان کے قتل کا مقدمہ بھی ان ججز کی پینشن کے اوپر آنا چاہیے کہ وہ ججز اس دور میں تھے لیکن انہوں نے پاکستان میں انصاف نہیں دے سکے۔ تو لہٰذا ایک پوائنٹ میں یہاں اسٹیبلش کرتا ہوں، آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب اس بات کو لے کر چلیں کہ ہائی کورٹ میں، پاکستان کی جتنی ہائی کورٹس ہیں، اس میں سیاسی انڈکشن ججز کی بچائیے، اس میں طاقتور حلقوں کی سہولت کاروں کو بچائیے، اور تاکہ وہ جو سیشن جج نیچے سے آ رہے ہیں امتحان دے کے، جو اصل پاکستان کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں، انصاف ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کا حق ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے بھی جج بنے، انہی کا حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے بھی جج بنے۔ جیسے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ نوجوان کا ترقی کرتے ہوئے حق ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے، جیسے ایک سی ایس پی ینگ کا یہ حق ہے کہ وہ ترقی کرتا ہوا جائے
اور گریڈ 22 میں جا کے ریٹائر ہو۔ اسی طریقے سے یہ جو ڈائریکٹ انڈکشن ہے ہائی کورٹ کے اندر وکلاء کی، اس کو روکا جائے آئینی ترمیم کے ذریعے، یہ بہت ضروری ہو چکا ہے، ورنہ پاکستان میں کبھی ایک جماعت اپنے جج بھرتی کرے گی، کبھی دوسری جماعت اپنے جج بھرتی کرے گی، کبھی طاقتور حلقے اپنے جج بھرتی کریں گے، اور پھر یہی ہوگا، کہا جائے گا کہ جی عوام کی بالادستی، عوام کی حکمرانی ہے۔ یہ جھوٹ ہوگا، آئین کی بالادستی یہ جھوٹ ہوگا، جیسے گزشتہ 75 برسوں سے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ دوسری میری درخواست، بہت مختصر سا پوائنٹ، کہ جو چیف جسٹس کے، محترم چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں، جیسے مختلف از خود نوٹس کے اختیارات ہیں، جیسے مختلف بینچز بنانے کے اختیارات ہیں، بینچز میں مختلف ججز کو شامل کرنے کے اختیارات ہیں، ان پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ ان کو بھی ایک خاص میرٹ کے ذریعے، ایک خاص طریقے کے ذریعے سامنے لانا چاہیے، ورنہ پسند اور ناپسند چلتی رہے گی۔ اور محترم ناظرین، بس آخری لائن یہ کہ عدلیہ کو پسند ناپسند سے بچائیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ انڈکشن ہوتی ہے، ایک کاغذی سا، ایک کتابی سے میرٹ بنا کے کہ ایک وکیل اتنا عرصہ وکالت کی ہو اور اس کی عمر اتنی ہو تو وہ ہائی کورٹ کا جج ہو جائے، اس کو روکیے، اس کے آگے بند ڈال دیجئے، اس کے لیے بالکل ممانعت کر دیجئے۔ اور سول جج جو نوجوان بھرتی ہوئے ہیں وہی ترقی کرتے ہوئے آگے آئیں، ان کے بھی کورسز ہوں مختلف، جیسے سی ایس پی آفیسرز کے ہوتے ہیں، جیسے آرمی آفیسرز کے ہوتے ہیں۔ جناب والا، وہ بھی تو نوکریاں ہیں، یہ بھی نوکری ہے۔ جب یہ نوکری میں اتنی میرٹ کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا آج بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، پاکستان کی جو حالت ہو چکی ہے وہ اس عدلیہ کی سہولت کاری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم دیں، آپ پولیٹیشین کو بلیم دیں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اگر ہماری عدلیہ، وہ جنہوں نے یہ حالات کیے، بہت سے اچھے جج بھی ہیں، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن جنہوں نے کیے، کیا ان کا اگر ضمیر ہوتا، کیا اگر وہ غیرت مند ہوتے، تو کیا میں اور آپ آج اس حالات میں ہوتے؟ خود سوچئے اور فیصلہ کیجئے۔ ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو پلیز شیئر کریں، اور پلیز یہ چینل بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اور کمنٹ جو میرے منہ سے پہلے نکلا وہ یہ وجہ کہ آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے اور بہت رہنمائی کا باعث ہے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔